تو یہ باغی بڑے کامیاب رہے اور انہوں نے جو ہے انڈیا کے اس بڑے حصے پر قبضہ کر لیا جسے نادر انڈیا کہتے ہیں. لیکن ان کی شکست جو تھی وہ لازم تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ آزادی ہوئی، وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اس میں ہندوستانی مسلمان ہندو مل کر بھی اس لیے فتح یاب نہیں ہو سکے کہ بدقسمتی سے یہ لڑائی جو ہے یہ صرف ایک ہندوستان کے ایک محدود علاقے تک محدود رہی، ایک چھوٹے علاقے تک جس کو ناردرن انڈیا کہتے ہیں. بڑا علاقہ تھا لیکن پورے انڈیا کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹا علاقہ تھا. اور انگریز نے پوری کوشش کی کہ یہ جنگ یا یہ بغاوت جو بھی تھی یہ اس حصے سے باہر نہ نکلے. تو ایک بہت بڑے علاقے پر انگریز کا قبضہ جو کا تو رہا. اور مطلب ایک بات جو کہتے ہوئے ذرا تھوڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ مسلم میجورٹی علاقے جو تھے نا، جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے، جیسے پنجاب، جیسے سندھ اور کے پی کے، اس وقت تو اس طرح سے نہیں تھا یہ صوبہ، لیکن بہرحال جگہ موجود تھی، اور بلوچستان اور بنگال، یہاں بالکل بغاوت نہیں ہوئی. اور بالکل اسی طرح سے ہندو میجورٹی علاقوں میں بھی نہیں ہوئی. جیسے سینٹرل پروونس تھا یا دکن کا ایریا تھا، مراٹھوں کا علاقہ جو تھا، یہاں بھی بغاوت نہیں. بغاوت ہوئی جہاں مکس آبادی تھی. اور ظاہر ہے نادر انڈیا میں یہ بغاوت، دلی اور اس کے دور دور تک جتنی اسٹیٹ تھی وہاں بغاوت ہوئی. لہٰذا انگریز کو ہندوستان جب وہ اس علاقے سے نکلا تو اسے کوئی انگلینڈ نہیں بھاگنا پڑا. وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس نے پناہ لے لی اور اپنی حکومت کو وہاں پر مستحکم رکھا. مطلب پوری کوشش کی کہ بس یہ نادر انڈیا سے باہر بغاوت نہ ہو. پنجاب میں اکا دکا واقعات ہوئے، اس انگریزوں نے بڑی کامیابی سے انہیں کچل دیا. اور پھر یہی دوران انہوں نے انگلینڈ کو اپنے مطلب جو انگلینڈ کی حکومت تھی اسے خط بھی لکھے اور وہاں سے مزید مدد مانگی کہ بہت بڑی بغاوت ہوئی، ہمیں فوجی چاہیے، آفیسر چاہیے. آپ کو میں نے کلاس میں بتایا تھا کہ 1757 سے اور اس لڑائی تک جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں 1857 تک 100 ایئرز بنتے ہیں، 100 سال. لیکن ان 100 سالوں میں ہندوستان میں انگریز کی تعداد کبھی بھی 60,000 سے زیادہ نہیں تھی. 60,000 انگریز تھے اور انہوں نے بڑے منظم طریقے سے جو ہے ہندوستان کی بڑے مطلب پورے ہندوستان کو کیپچر کیا ہوا تھا، اس کو غلام بنا رکھا تھا. اب اندازہ لگائیں اس بغاوت کا کہ یہ کتنی بڑی تھی. انگریز کے نزدیک بھی کہ 60,000 آفیسر اور اسلحہ گولہ بارود مزید منگایا گیا اس جنگ کے وقت. لہٰذا اب یہ 1,20,000 ہو گئے. جب وہاں سے اطمینان سے جو فوج آ گئی مزید اور اسلحہ آ گیا، اور یہاں پر اپنی جو بھی جتنی فوج تھی، انگریز کی فوج نے جو ہندوستانی تھے انہوں نے بغاوت کی تھی، لیکن وہ بڑے آٹے میں نمک کے برابر تھے، لمیٹڈ. ظاہر سے 20-25 ہزار فوجیوں نے بغاوت کی تھی. اور اس وقت انگریز کی فوج میں ہندوستانیوں کی تعداد 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب تھی. زیادہ تر جو انڈین فوجی تھے وہ انگریز کے وفادار رہے. تو اپنی اس وفادار فوج کے ساتھ اور مزید آفیسر آئے تھے ان کے ساتھ، اب انہوں نے ناردرن انڈیا کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کیا، مشرقی سائڈ سے، ساؤتھ سے اور ویسٹ سے، پنجاب کی طرف سے. اور رفتہ رفتہ انہوں نے وہ سارے علاقے واپس لیے جو باغیوں نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ان کی فوج کی قیادت میں چھین لیے تھے انگریزوں سے. اور اس سارے عرصے میں ان کو مزید 5-6 مہینے لگے، یعنی کوئی 1 سال گزر گیا اس لڑائی کو. اور 1858 کا سال شروع مطلب آ گیا تھا، اور مجھے صحیح یاد نہیں لیکن شاید مئی کا مہینہ تھا یا کہ انگریزی فوجوں نے دلی کو، آخری جو لڑائی ہوئی وہ دلی پر ہوئی اور دلی کو گھیر لیا چاروں طرف سے. اور بڑی گھمسان کی لڑائی جو یہاں ہوئی، کیونکہ یہاں جنرل بخت خان دلی کا دفاع کر رہے تھے اور بہادر ظفر کے جو 2 بیٹے تھے جن کے حوالے نے آدھی فوج کی تھی وہ بھی. لیکن ایک غیر منظم فوج تھی، ان کے پاس ذرائع کی بھی کمی تھی. انگریز کی منظم فوج اور ذرائع اور ریسورسز سے بھرپور فوج کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکے اور یہ ہار گئے. اور دلی جو ہے وہ ایک بار پھر انگریز نے فتح کر لیا. فاتحانہ دلی میں داخل ہوا انگریز اور انہوں نے سب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو لال قلعے سے نکال لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا اور ان پر بغاوت کا مقدمہ چلا. یعنی ہندوستان کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہندوستان سے بغاوت کی تھی. پولیس بھی ان کی، جج بھی ان کے، گواہیاں بھی ان کی، مقدمہ چلا اور ثابت بھی ہو گیا. اور سزا کے طور پر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو سزا کے طور پر ہندوستان کے نارتھ میں، شمال میں ایک ملک ہے برما جس کا اب نام ہے میانمار، برما بھیج دیا. وہاں بھی انگریز کا قبضہ تھا
برما انہیں جلا وطن کر دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا، اور باقی زندگی انہوں نے برما کے ایک شہر رنگون میں گزاری. کچھ سال وہ زندہ رہے، لیکن بڑی قسمہ پرسی میں اور بڑی بے چارگی اور مزربل کیفیت میں وہ وہاں رہے. وہ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے اپنے خاندان کے ساتھ کیا ہوا. انہیں اندازہ تو تھا کہ مغل ہونا جرم ٹھہرا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مغل ہے اس نے کوئی جرم کیا، مغل ہونا ہی بس سزا تھی. بڑی بڑی سزائیں دی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا، جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. اور بہت سے مغل خان جو بہادر ظفر کے قریبی رشتے دار تھے وہ جو ہے روپوش ہو گئے تھے، اور باقی زندگی انہوں نے گمنامی میں گزاری. خود بہادر ظفر کی بیٹی کلثوم زمانی بیگم کو انہوں نے محل سے نکال دیا تھا جنگ سے، دلی پر حملے سے کچھ دن پہلے. اور شاید آپ لوگوں نے اردو کی ٹیکسٹ بک میں سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر میں بنت بہادر شاہ کے نام سے ایک سبق پڑھا ہوگا، جس میں ان کی پوری جو حال بتایا گیا ہے کہ کیا ان پر بیتی تھی محل سے نکلنے کے بعد. اسی طرح سے ایک سبق اور آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، ٹھیلے والا شہزادہ، حسن نظامی کا لکھا، خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا یہ سبق تھا، جس میں انہوں نے بہادر ظفر کے بھتیجے کا حال لکھا تھا کہ وہ شہزادہ تھا اور اس کے ساتھ اس غدر کے بعد کیا گزری. ٹھیک ہے. تو مغلوں کی 300 سال کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، اور جو 1803 سے جو ایک برائے نام حکومت چل رہی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو عظیم مغل سلطنت کا اس طرح سے خاتمہ ہو گیا. انگریزوں نے برائے نام بادشاہت بھی ختم کر دی، اور اس کے بعد جو ہے ان کا مکمل جو ہے قبضہ جو ہے ہندوستان پر ہو گیا. اچھا، اس پوری جنگ میں کوئی مرنے والے انگریزوں کی تعداد تھی کوئی 7,000 انگریز. اور یہ اب تک ہندوستان میں جب سے انگریز آئے تھے کسی بھی جنگ میں سب سے زیادہ مطلب کیجوالٹیز تھی انگریز کی، 7,000. کسی جنگ میں وہ اتنے نہیں مارے گئے تھے. لیکن دوسری طرف ہندوستانی جو مارے گئے ان کی تعداد، وہ مطلب یقین نہیں آتا کہ اتنا فرق ہو سکتا ہے. 5 لاکھ ہندوستانی اس جنگ میں انگریزوں نے قتل کیے تھے. 5 لاکھ. ظاہر ہے کہاں 7,000 کہاں 5 لاکھ، کمپیریزن ہی نہیں بنتا کوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت جدید اسلحہ استعمال کر رہے تھے، وہ ایمفیلڈ گن استعمال کر رہے تھے، ان کے پاس بڑا جدید قسم کا توپ خانہ تھا. اور ہندوستانی بیچارے اپنے جو ہے جو لمیٹڈ ذرائع تھے ان میں لڑ رہے تھے. ان کے پاس کاربائن رائفلیں تھیں اور بوسیدہ سا اسلحہ تھا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ منظم نہیں تھے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے. تو جتنا بھی مقابلہ کیا یہ بھی ایک بڑی بات تھی، لیکن پھر ہار گئے. اچھا، اب جنگ میں جو مرے وہ تو مرے، لیکن انگریز نے بھی انتقام لینا شروع کیا. اور یہ بڑا بھیانک انتقام تھا جو انگریز ہندوستانیوں سے لے رہا تھا، اس لیے کہ اس نے تو ہندوستان میں بھی رہنا تھا اور وہ چاہتا تھا ایسی کوئی بغاوت دوبارہ نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جن لوگوں نے جنگ لڑی انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے اور وہ دوبارہ ایسی کوئی کوشش نہ کریں. اس لیے بڑی بڑی سزائیں دی جا رہی تھی. صرف اور صرف اگر جنگ میں کسی شخص نے اور سزا کہاں ملتی تھی، عدالتیں لگتی تھی سڑکوں کے اوپر زیادہ تر. اور جہاں سے کسی بندے کو گرفتار مطلب جس علاقے کا بندہ ہوتا تھا جو ملزم یا مجرم، اسے اسی کے علاقے میں لا کے سزا دی جاتی تھی. مجسٹریٹ سڑک پر بیٹھتا تھا کرسی میز لگا کر، پولیس بندے کو اتارتی تھی اور وہیں پر سزائیں سنائی جاتی تھی، وہیں کے وہیں عمل درآمد کیا جاتا. اگر اسے جیل بھیج رہے ہیں تو اس کا ہاتھ پاؤں بندے ہوتے تھے، اسے گاڑی میں ڈال دیا جاتا تھا. اگر اسے سزائے موت دی گئی تو وہیں شوٹ کر دیا جاتا تھا، اور شوٹ کر کے اس کے ایک پاؤں میں رسی باندھ کے کسی نہ کسی درخت کی شاخ سے الٹا لٹکا دیا جاتا تھا. ایک سزا ایسی تھی کہ وہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جن کے بارے میں پولیس یہ کہے کہ انہوں نے پریکٹیکل حصہ تو نہیں لیا، یعنی یہ لڑے تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے باغیوں کی پیسوں سے مدد کی ہے، یہ مالدار آدمی ہے. بس مجسٹریٹ قلم سے لکھتا تھا کہ اس کے جسم کے کپڑوں کے علاوہ سے ساری جائیداد ضبط کر لی جائے. بڑے بڑے نوابوں کو ایک دن میں فقیر کر دیا گیا، اور ان میں سے بہت سے نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اگلے دن ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. اور ایک سزا ایسی تھی کہ جسے ملتی تھی وہ خود بھی کہتا تھا کہ مجسٹریٹ سے کہ مجسٹریٹ صاحب مجھے سزائے موت دے دیں اور یہ سزا نہ دیں، مجھے گولی مار کے میری لاش میرے گھر والوں کے حوالے. اور اس سزا کا نام تھا دا بلیک واٹر پریزن، کالے پانی کی سزا. اب کالے پانی کی سزا جو ہے وہ کیا تھی اور اس کو جسے وہ ملتی تھی وہ موت کو کیوں ترجیح دیتا تھا، یہ بڑی مطلب بھیانک حقیقت ہے. اصل میں اس زمانے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کالے پانی کی سزا کیا ہے. بس اتنا پتا تھا کہ یہاں سے اس شخص کو لے جائیں گے، ہمارا عزیز، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، جو بھی تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کبھی ہمیں ملے گا نہیں. اچھا، فوراً ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ایسے مار دیں گے؟ تو جواب آتا تھا نہیں، اگر مارنا ہوتا تو یہیں مار دیتے. اس کا مطلب یہ زندہ رہے گا، یہ زندہ رہے گا اور بڑی بڑی ہی دردناک زندگی ہوگی وہ، اور یہ ہمیں کبھی ملے گا نہیں.
تو خود سے لوگ سوچتے تھے جب ہمیں اس میں کبھی ملنا ہی نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی کسک ہوگی، کتنی بڑی دل میں تکلیف ہوگی کہ ہمارا بندہ زندہ ہے لیکن نہ جانے کہاں ہے، کس حال میں. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اس کی لاش ریسیو کریں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیں. اب آپ اس اذیت کا اندازہ لگائیں گے، اپنے بندے کو سزا کے بجائے موت کی سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہو تو وہ کیا سزا ہوتی ہوگی. آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ سزا کیا تھی، لیکن اس زمانے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. سری لنکا جو ہے ہندوستان کے ساؤتھ ایسٹ میں ایک ملک ہے سری لنکا، اور یہ آئی لینڈ ہے، یعنی یہ جزیرے کی طرح ایک ملک ہے. اس سری لنکا سے 200 ناٹیکل مائل پر بحر ہند میں انڈین اوشین میں ایک جزیرہ ہے، اس کا نام ہے انڈیمان. اس جزیرے پہ برطانیہ نے ایک جیل بنائی تھی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی جیل جو سمندر کے بیچ میں تھی، اور جس سے پہلا جو ملک تھا، قریب ترین ملک، وہ 200 کلومیٹر دور تھا، وہ تھا سری لنکا. یعنی اگر اس جیل سے کوئی فرار ہو کے سمندر میں کود بھی جائے تو وہ 200 کلومیٹر تیر نہیں سکتا تھا، لازمی اس کی سرٹن موت تھی. تو یہ وہ جیل تھی، وہاں لے جاتے تھے اور وہ سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے کالا پانی کیا. اچھا صرف انڈیا سے نہیں، ساری دنیا سے، کیونکہ بہت بڑی امپائر بن گئی تھی برطانیہ کی، آدھی دنیا پہ اس کا قبضہ تھا. تو دنیا میں کسی بھی ملک کے اپنے بڑے خوفناک باغیوں کو جو اس کے نزدیک بڑے خوفناک تھے، انہیں اسی جیل میں لے کر آئے تھے وہ. جیسے اچھا اس کو اگر ہم موازنہ کریں نا، آج اس زمانے کی سپر طاقت تو برطانیہ تھا، لیکن آج کی سپر طاقت امریکہ ہے. تو امریکہ کی کیا کوئی ایسی جیل ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی گوگل کر کے دیکھیں نا، تو امریکہ کی اس وقت ایک جیل ہے جو بڑی بدنام زمانہ ہے، اس کا نام ہے گوانتاموبے. اور وہ بھی ایک صحیح آئی لینڈ کی طرح کہیں پر ہے، تو وہ بڑی بدنام ہے. تو جس طرح امریکہ کی گوانتاموبے بدنام ہوئی نا 2009/11 کے بعد، 9/11 جو ہوا تھا، ٹوئنس ٹاور تباہ ہوئے تھے، اس کے بعد گوانتاموبے میں لے آ کر بڑا ظلم کیا انہوں نے ان لوگوں پہ جو امریکہ کے نزدیک باغی تھے، داعش کے لوگ، طالبان اور اس طرح کی تنظیموں کے لوگوں کو وہاں لے کے جاتے. تو وہ اقوام متحدہ میں بھی اس پہ شور ہوا. اس زمانے میں انڈیمان جیل تھی اب، اور اقوام متحدہ تو تھی نہیں، برطانیہ کو کوئی روکنے والا تھا نہیں، اس لیے بہت بھیانک ظلم کیا جاتا تھا وہاں پر اس جیل کے اندر. تو یہ صورتحال تھی. اچھا اب شروع میں تو یہ ہوا کہ ابتدا میں انگریز جو تھے وہ سبھی کو سزا دے رہے تھے، ہندو مسلمانوں میں کوئی تخصیص نہیں تھی، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں تھا، سب کو یکساں سزائیں مل رہی تھی. لیکن انگریز جو ہے بہت کلیور نیشن تھی، وہ جانتے تھے کہ اگر ساری قوموں کو مسلسل سزا دی گئی تو یہ کبھی نہ کبھی ہمارے لیے پرابلم کریٹ دوبارہ کر سکتے ہیں. وہ ایک محاورہ ہے نا، مرتا کیا نہیں کرتا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک قوم کو معاف کر دیا جائے، اور ایک کو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اسے سزائیں دے دی جاتی تھیں. تو اگر زیادہ ذمہ داری کا تعین جب کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسلمان اس جنگ کے زیادہ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قیادت کی تھی. حالانکہ نہ منگل پانڈے مسلمان تھا اور نہ ہی وہ لوگ مسلمان تھے جنہوں نے میرٹھ چھاونی کے اندر پہلی بغاوت کی تھی، تلنگانہ کے لوگ، مکس اپ لوگ تھے وہ. تو لیکن جرم ٹھہرا مسلمانوں کا، لہٰذا سال 2 سال کے بعد یہ سزائیں جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کو دی جاتی رہی. یعنی اگر کوئی ہندو نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ انگریز سے پارڈن مانگے، معافی مانگے، تو اسے مل جائے گی، لیکن مسلمان معافی مانگے گا بھی تو نہیں ملے گی. اور وہ ظاہر ہے ان کی ایک پالیسی کے تحت تھا، ایک اسٹریٹجی کے تحت تھا. انہیں ہندوستان پہ حکومت چلانے کے لیے ایک رعایا کی ضرورت تھی، وہ ہندوؤں کی صورت میں دستیاب تھے. مسلمانوں کو وہ کچل دینا چاہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے دماغوں میں حکومت واپس لینے کا جو ہے وہ موجود ہے خناس، لہٰذا ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا جائے. تو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ساری سزائیں مسلمانوں کی طرف. آہستہ آہستہ ہندوؤں کو معافیاں مل رہی ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے معافی نہیں ہے. اچھا اب اس میں جب مسلمانوں کو بالکل الگ کیا گیا تو کچھ اور اس ٹریٹمنٹ بھی تھا مسلمانوں کی. مثال کے طور پر مسلمانوں کے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا. اچھا مسلمانوں میں ویسے ہی انگریزی تعلیم کا کم رجحان تھا، بہت کم پڑھتے تھے، لیکن جو پڑھتے تھے انہیں بآسانی جاب مل جاتی تھی انگریز کی حکومت میں. اب جب انہیں تعلیم سے نکالا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی نسل اب جو مڈل کلاس تھی وہ بالکل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ مڈل کلاس جو ہے وہ جو کسی بھی قوم کی جو ریپرزینٹیو کلاس ہوتی ہے، نہ وہ رچ کلاس ہوتی ہے نہ وہ پور کلاس ہوتی ہے، وہ مڈل کلاس ہوتی ہے. اور مڈل کلاس جو ہے تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں.
قریب قریب 85 یا 90% لوگ جو ہے مڈل کلاس سے تعلق ہوتا ہے، اور امیر اور غریب جو ہوتے ہیں وہ بہت 10% کے اندر اندر ہوتے ہیں. تو مڈل کلاس جو ہے وہ تعلیم کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ جاب کرتے ہیں. ان سے تعلیم چھین لیں اور جاب سے نکال دیں تو وہ ویسے ہی برباد ہو جائیں گے. آنے والی 1-2 نسلوں کے بعد وہ بالکل تباہ ہو جائے گی وہ قوم. تو یہ انگریز کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو بالکل تباہ کر دیا جائے. تو نہ صرف یہ کہ انہیں گھروں سے نکال، مطلب انہیں ملازمتوں سے نکال رہے تھے اور ان کے لیے اسکول کے دروازے بند کر دیے ان کے بچوں کے لیے، بلکہ ایک اور بھی کام کر رہے تھے کہ اگر کسی خاندان پہ مسلمانوں کے شک ہے، اور یہ کام زیادہ تر اتر پردیش یا نادرن انڈیا میں کر رہے تھے، صرف شک ہے، کوئی گواہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں، تو بھی مجسٹریٹ ان کو جو ہے گھر خالی کرنے کا آرڈر دیتا تھا. اسے اس زمانے میں کہا جاتا دیس نکالا دینا، یعنی دیس سے نکال دینا. ایک لیٹر آتا تھا اور بہت لمیٹڈ ٹائم دیا تھا، 3 دن 4 دن میں آپ حویلی خالی کریں، گھر خالی کریں اور چلے جائیں. لوگ مجسٹریٹ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے جا کے، ہمارا کوئی نہیں ہے اس شہر کے علاوہ، ہم کہاں جائیں گے، ہم جنگلوں میں مارے مارے پھریں گے، وہ بتا کہیں بھی چلے جائیں مر جائیں لیکن شہر خالی کر دیں. اور ایک بڑی تعداد میں ایسے گھروں کی تھی دلی میں، آگرہ میں اور یو پی کے دیگر شہروں میں، جہاں خالی گھر پڑے تھے اور فیملی کی فیملی جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی کہیں کسی اور پناہ کی تلاش میں. یا تو ایسے یہ حال تھا. اچھا، یہ بات ہم جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں سے گھر خالی کرایا گیا ہوگا. تو اس میں شک گزرتا ہے نا، کہیں مبالغہ تو نہیں، بڑا چڑھا کے بتا رہے ہوں. تو ایسے کسی شک کو دور کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے ثبوت کی جو اسی زمانے میں کسی نے لکھا ہو. تو میں عموماً ایسے ثبوت کلاس میں دیتا ہوں جو آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں، کیونکہ آپ نے جو نہیں پڑھا تو وہ تو ظاہر کہ ایسی بات ہوگی کہ میں بس زبانی بتا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں، آپ نے اپنی اردو کی ٹیکسٹ بک میں خطوط غالب پڑھے ہوں گے، 10 کلاس میں پڑھے ہوں گے، فرسٹ ایئر میں پڑھے ہوں گے، جہاں جب یہ ہے کہ خطوط غالب کے نام سے. تو اب غالب جو ہے نا، اصل میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو غالب تو دلی میں تھے، وہیں رہتے تھے وہ تو، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا غدر دیکھا تھا. تو غالب کا ایک خط ہے جو انہوں نے اس جنگ کے خاتمے والے سال یعنی 1858 میں لکھا ہے اپنے کسی شاگرد کو، مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن شاید میر مہدی مجروح کو لکھا ہے ایک خط. اور اس میں غالب جو لکھ رہے ہیں نا وہ ذرا سن لیں، میں انہی کی زبان میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جو بات میں نے بتائی ہے وہ کس حد تک درست ہے. غالب لکھتے ہیں، میاں میر مہدی مجروح، غدر کو ختم ہوئے سال بیت چکا ہے لیکن اس کے اثرات دلی پر اب تک بھیانک سائے کی طرح چھائے ہوئے ہیں. میرے ارد گرد کئی حویلیاں اور گھر خالی پڑے ہیں جن خاندانوں کو جو ہے دیس نکالا دے دیا گیا ہے. میں نے اگرچہ انگریز کو گواہی دے رکھی ہے، یعنی ضمانت دے رکھی ہے کہ بھائی میں تو شاعر ہوں، میں باغی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں دل دھڑکتا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی دروازے پہ پلٹن آ کھڑی ہوگی اور مجھے دیس نکالا دے دے گی. یعنی غالب اپنے گھر میں ڈر رہے ہیں کہ کہیں انہیں بھی دوسروں کی طرح گھر سے نکال نہ دیا جائے. ایک شاعر اپنے گھر میں ڈر رہا ہے تو اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے ہوگا. اس گواہی دے دی اس نے کہ درجنوں گھر جو ہے اس کے ارد گرد خالی پڑے تھے، ویران پڑے تھے، جنہیں دیس نکالا دے دیا گیا تھا. تو یہ تو بہت بڑا انتقام تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ تو مسلمانوں کو سمجھ لیں تباہی کے دانے پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا. اچھا، یہ بہت بری صورتحال تھی، تعلیم چھین لی، روزگار چھین لیا، گھروں سے بھی نکال لیا. تو یہ تو بہت بڑی صورتحال تھی. اس صورتحال میں راستہ کیا تھا؟ دیکھیں، اب مسلمان سے کسی سے پوچھو نا اس دور میں بھی اگر اتنی برے حالت میں بھی کہ انگریز کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ پوری اپنی نفرت کا اظہار کرے گا. مجھے نفرت ہے اس کی زبان سے، اس کی رنگت سے، اس کے لباس سے. اور کسی انگریز سے پوچھو مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ کہے گا کمبخت باغی ہیں، بغاوت کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی دونوں ہی قومیں ایک دوسرے سے نفرت کر رہی تھی. اچھا، اس نفرت کا نقصان کس کو تھا؟ کیا انگریز کو نقصان تھا؟ بالکل بھی نہیں. انہیں مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہندوستان کی ایک بہت ہیوج بڑی قوم ہندو ان کے لیے بڑی اوبیڈینٹ بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ پارڈن طلب کر کے، معافی طلب کر کے انگریز کی ملازمتیں حاصل کر رہے تھے. ان کے پاس موقع غنیمت آ گیا تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا مسلمانوں کی ضرورت نہیں تھی. تو پھر اس نفرت کا نقصان صرف اور صرف کسے ہونا تھا؟ صرف مسلمانوں کو. انگریز کو اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. تمام ریسورسز، ملازمتیں، اس ملک کے خزانے، ہر چیز انگریزوں کے پاس تھی. اور اس ملک میں رہنے والوں کو اس میں سے جو اپنا حصہ لینا تھا محنت کر کے جو بھی، وہ انگریز ہی دے سکتے تھے، کوئی اور نہیں. لیکن حال یہ تھا کہ ہم انگریز سے نفرت کر رہے تھے اور انگریز ہم سے نفرت کر رہا تھا. تو راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، ایسے ماحول میں میں ایک چیز کی تعریف کرتا چلوں. لیڈر کسے کہتے ہیں؟ لیڈر، قائد.
قائد وہ نہیں ہوتا جو بہت مناسب حالات میں بڑا اچھا بارشیں ہو رہی ہوں، سبزہ ہو، اناج اگ رہا ہو، ہریالی ہریالی ہو، ہر طرف خوشحالی ہو، ایک آدمی آئے اور وہ قوم پہ حکومت کرے. یہ وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر کرائسس میں سامنے آتے ہیں جب مشکلات ہوں اور قوم کو ان مشکلات سے نکالا جائے. اور لیڈر وہ بھی نہیں ہوتا جو صرف جنگ کی صورت میں ہی جو ہے فتح یاب ہو. جنگ مسلمانوں نے لڑ کے دیکھ لی تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو گیون سرکمسٹینسز میں جو حالات میسر ہیں ان میسر حالات میں سے راستہ نکالے. تو اب یہ جو انگریز اور مسلمانوں کے درمیان میں خلیج آ گئی تھی، اسے پاٹنے کے لیے ایک شخص نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس زمانے میں. یعنی جو ہمارے سامنے ایک شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے جنگ آزادی کے بعد، ون اینڈ اونلی دا سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کا کردار جو ہے وہ جنگ ہے. جس سر سید کو دنیا جانتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان جانتے ہیں، اور اس کے کاموں کی وجہ سے وہ کام سر سید نے کیے کب ہیں؟ وہ کام اس جنگ کے بعد کیے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمارا ٹاپک چینج ہوتا ہے. جنگ آزادی کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے تو اس میں ایک قائد چاہیے تھا جو مسلمانوں کو اس مجدار سے نکالے، اس خلفشار سے نکالے اور ان کو صحیح ٹریک پر لائے. اور گیون سر جو حالات میسر تھے ان کے اندر، اب وہ کوئی جرنل نہیں تھے، وہ کسی فوج کے کمانڈر نہیں تھے جو کہ وہ جنگ کریں. ظاہر ہے انہوں نے اپنے ہی طریقے سے جو سمجھتے تھے اس طریقے سے قوم کو لیڈ کرنا تھا. تو میں اب سر سید کا ٹاپک شروع کروں گا، جو ہو سکتا ہے کہ اگلی کلاس بھی ہم اسی پہ رکھیں. ابھی میں دوبارہ شیڈول کر کے بھیجتا ہوں آپ کو، یا اسی کو کسی طرح کنٹینیو کریں گے. اب تک کی گفتگو سے کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں تو، اور مجھے بتائیں ذرا دانیال کے کتنے اسٹوڈنٹ حاضر ہیں ابھی؟ 46 45؟ ہلو دانیال آپ بولو بھائی. سر جی ہاں بولو. نہیں سر، میں تھا نہیں موجود، آپ کہاں تھے بھائی؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر. تو آپ نے کچھ بھی نہیں سنا؟ نہیں سر، شروع کا سنا تھا، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کنیکٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ ابھی